السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہیلو، کچھ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ میں ودیشا سے بول رہا تھا۔ ودیشا سے؟ جی، یہ کوئی کمپنی ہے یا کوئی جگہ ہے؟ ضلع کا نام ہے یہ۔ ضلع کا نام ہے؟ کون سی جگہ؟ مدھیہ پردیش۔ اچھا، مدھیہ پردیش۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کریم۔ کریم، اچھا اچھا۔ کس مسلک سے ہیں؟ میں تو صاحب سبھی مسلک کو مانتا ہوں۔ اچھا، مگر میں ایسے لوگوں سے بات کرنا مگر میں ایسے لوگوں سے بات کرنا نہیں چاہتا جو سبھی مسلک کو مانتے ہیں۔ نہیں، میں سبھی کی محنت کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں اور اہل حدیث ہوں۔ مگر اہل حدیث تو کسی کو بھی نہیں مانتے۔ نہیں، میں ویکتی کا سب کو مانتا ہوں اور میں سب کی عزت کرتا ہوں۔ اللہ کے بنائے ہوئے سب بندے ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیا مانتے ہیں؟ نہیں، میں اتنے لوگوں کو بیٹھ کے فالو نہیں کرنا میں۔ تو وہ تو اہل حدیث ہے نا۔ جب اتنے بڑے اسکالر کو نہیں جانتے آپ؟ نہیں، جانتا ہوں، دیش سے نکال دیا گیا انہیں۔ دیش سے نکال دیا گیا اسے؟ ہاں۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ وہابی جو ہے وہ آتنکوادی ہوتے ہیں؟ نہیں، وہابی الگ ہوتے ہیں، اہل حدیث الگ ہوتے ہیں۔ ارے جناب، وہابیوں کو ہی اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ پہلے ان کو وہابی کہا جاتا تھا، پھر ان کا نام اہل حدیث رکھا گیا۔ ایسا کیوں؟ کتاب اٹھائیے تاریخ اہل حدیث۔ نہیں، یہ تو اس سے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، کرنا میں وہ کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں کہ ہاتھ کھڑے کر کے پڑھتے ہیں کہ ہاتھ لٹال کے پڑھتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیسے پڑھتے ہیں۔ جی 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 جی۔ ہاں، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ جو وہابی دیوبندی ہوتے ہیں جی، یہ لوگ گستاخ رسول ہوتے ہیں اور ایک قسم کے آتنکوادی ہوتے ہیں۔ کیونکہ آتنکوادی اس کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی انسان کو نقصان پہنچائے خواہ مخواہ۔ انہوں نے کسی کو نقصان پہنچا دیا ہے کیا؟ ہاں، یہ جتنے بھی وہابڑے ہیں سب کے سب جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں۔ ارے جی، یہ تو بڑی خراب خبر ہے سب۔ بالکل خراب خبر ہے۔ کتنے جگہوں پہ جو ہے کتنے مزاروں پر انہوں نے بم بلاسٹ کر دیے۔ بامبے میں جو بم بلاسٹ ہوئے تھے وہ ان میں ان وہابڑوں کا ہاتھ نکلا۔ ارے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو وہ چیلا تھا، جو رائٹ ہینڈ تھا، اس نے خود بتایا سب کچھ۔ ایسا کیوں کرتے ہیں سر؟ یہ مجھے نہیں پتا کیوں کرتے ہیں۔ یہ دیش دیروہی ہیں، یہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، یہ انسانوں کے بھی دشمن ہیں۔ اب انسانوں میں سب آ جائیں گے۔ دیش کو نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں صاحب؟ یہ مجھے نہیں پتا کیوں پہنچا رہے ہیں۔ میں نے کال اس لیے کرا تھا آپ کو۔ جی، تھوڑا سا آپ میری بات سن لیجئے گا پلیز، کہ یہ جو گالی گلوچ ہو رہی ہے یہ اچھی چیز نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اس سے میسج خراب جا رہا ہے بھارت میں۔ بالکل آپ نے صحیح بولا، مگر یہ بتائیے کہ ماں بہن کی گالی میں نے کسی آڈیو میں کسی وہابڑے کو بکی؟ اور کسی کے پرتی شبدوں کا استعمال کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مگر وہ اسلام میں ہو تب نا یار۔ میں تو مومنوں کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھتا ہوں، میں تو مومنوں کو اپنے سر کا جو ہے تاج مانتا ہوں، اپنے دل کا سکون مانتا ہوں، سمجھے؟ اپنے بازو، ان کو اپنا بازو مانتا ہوں، اپنی پاور، اپنی طاقت مانتا ہوں۔ جی، مسلمان تو میری پاور ہے، میری طاقت ہے۔ لیکن غیر مسلم بھائی سب کو ہی مسلم مانتے ہیں۔ جی، غیر مسلم بھائی سب کو ہی وہ مانتے ہیں۔ نہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ وہابڑے کیا ہیں اور مومن کیا ہیں، جانتے ہیں وہ لوگ۔ ہماری باتیں ہوتی ہیں ان لوگوں سے۔
اور میرے کئی دوست ہیں کہ لگے آپ میں اتنا ہی بٹوارا ہے یار. وہ اتنا آپ کے جیسے انجان ہوں گے آپ کے دوست غیر مسلم ہیں جو بیچارے. سمجھدار لوگ ہیں. ہاں جو سمجھدار لوگ ہیں غیر مسلموں میں تو بات سن کے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں کون صحیح ہے کون غلط ہے. وہ تو آپ پاجامہ یہ دیکھ کے ہی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ آتنکوادی ہیں. اب آپ سمجھتے ہو بھارت میں اتنی ایجوکیشن نہیں ہے صاحب گرامین چھیتروں میں یا شہروں میں کہ لوگوں کے پاس اتنے علم یافتہ ہوں, ان سب باتوں کو سمجھتے ہوں. وہ تو ہی سمجھتے ہیں کہ مسلم جب جماعت میں کھڑا ہو گیا نماز کے ٹائم میں تو سب ایک ہو گئے کرنا. دیکھیے آپ نے قرآن پڑھا ہے نا؟ جی. قرآن کو سمجھا بھی آپ نے یا خالی پڑھا ہی ہے؟ نہیں سمجھا دیجیے آپ, موٹا موٹا سمجھا دیجیے, سمجھنے کو تیار ہوں آپ سے. اچھا صحیح سے مطلب یقیناً بول رہے ہیں یا بس ایسے ہی خواہ خواہ مطلب مجھے دلاسا دینے کے لیے؟ نہیں صاحب میں صبح دلاسا دینے کے لیے آپ کو نہیں لگاتا. میں تو یہ چاہتا ہوں سب ایک بھائی ہو جائیں, سب امن کی روشنی ہو جائے اور خراب میسج نہیں جائے لوگوں میں. چلیے قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں آپ کو. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں. کون لوگ؟ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ کر اللہ کے نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں, اللہ کے نبی کے کمال کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ انکار کرتے ہیں اور مسلمانوں پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں. جی سنا رہا ہوں میں آپ کو. مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں ہمارے نبی کے کمال کا انکار کر کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اور جو لوگ ہے نا, جی جی, اور کچھ لوگ یعنی کچھ چند لوگ ہے نا, کچھ لوگ یعنی کچھ میں چند آ جائیں گے. جی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے. جی. اور وہ ایمان والے نہیں. جی. قرآن کہہ رہا ہے وہ ایمان والے نہیں. دعویٰ یہی ہے کہ ہم اللہ پر اور پچھلے جو ہے دن پر جو ہے وہ ایمان لائے, مگر اللہ کہتا ہے وہ حقیقت میں ایمان والے جی نہیں, ایمان والے نہیں ہیں, مگر دعویٰ ان کا یہی ہے. جی. دوبارہ میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فریب دیا چاہتے ہیں یعنی فریب دینا چاہتے ہیں ہے نا, فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو, اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو, اور انہیں شعور نہیں. جی. کون کہتا ہے؟ قرآن. قرآن سے ہر ایک چیز ظاہر ہے. قرآن یہ بھی بتا رہا ہے. ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. جی جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا. کائے کا؟ بدلے کا. ہاں, بدلہ ان کے جھوٹ کا, یعنی دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ رسول کی طرف سے بیماری ہے. کس چیز کی؟ بغض, حسد, جلن, کینہ. جی جی جی. رسول پاک کا کلمہ پڑھ کر رسول پاک کی توہین کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ مسلمان کہلا کر مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں, مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ وہابی, دیوبندی, شیعہ, رافضی, خارجی, قادیانی سب آ جائیں گے اس میں. شیعہ بھی کر رہا ہے؟
بالکل صحابہ اکرام کو برا بھلا کہہ کے کیا ہمارے دلوں کو ٹھیس نہیں پہنچاتے وہ لوگ؟ کیا تم شیعہ کو مسلمان مانتے ہو؟ نہیں وہ جی ہم تو بورا سماج کو جانتے ہو آپ؟ جانتا ہوں جناب. وہ میرے حساب سے آؤٹ ہیں. وہ آپ کے حساب سے؟ مجھے لگتا ہے وہ لوگ آپ کے حساب سے مانا جائے گا کہ دین اسلام کے حساب سے مانا جائے گا؟ نہیں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں نے سنا ہے وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں جہاں حضور کا نام آتا ہے تو وہاں سے انگلی ہٹا لیتے ہیں. وہ ایسا سنا ہے میں نے. چلیے ایک اور آیت پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں. وہابی دیوبندی جماعتیں لے جا کے کسی بھی انداز میں کسی بھی طرح سے مسلمانوں کا ایمان لوٹتے ہیں. دیوبندی جماعت کے نام پر ایمان لوٹتا ہے اور وہابی اپنے اجتماع کر کے لوگوں کو بلا کے مسجدوں میں ایمان لوٹتا ہے. مگر دونوں کا کہنا کیا ہے کہ نہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں. نہیں کہ دیوبندی الگ ہیں وہابی الگ ہیں کیا؟ ہاں الگ الگ ہے. دیوبندی یہ ہے تبلیغی والے جماعت والے اور وہابی اہل حدیث والے جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہلاتے ہیں اور لیڈیزوں کی طرح عورتوں کی طرح سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں اور ایک گج کے پیر پھیلا لیتے ہیں ٹانگیں چیر کے. ہاں اوپر ریت باندھتے ہیں وہ لوگ. ہاں جی 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 جی. میں یہ بول رہا تھا آپ سے آپ جوڑنے کا کام کریں نا سب کو. میں تو جوڑنے کا کام کر رہا ہوں نا بھائی جان. آپ بھی آئیے بولیے لبیک یا رسول اللہ. لیکن آپ تو گالی گلوچ کرتے ہیں. نہیں بھائی میں نے آپ کو گالی بکی؟ نہیں مجھے نہیں بکی. میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں سامنے والا جیسا بندہ ہوتا ہے نا سامنے والا جیسا بندہ ہوتا ہے نور حسن ویسے ہی بات کرتا ہے کیونکہ میں ایک سادھارن آدمی ہوں. میں ایک سادہ آدمی ہوں ایک عام انسان ہوں عوام میں سے ہوں. مگر میرے نبی کی کوئی شان میں توہین کرے میں برداشت کروں یہ مجھ سے نہیں ہوتا. ارے آپ قرآن شریف پڑھے ہوئے آدمی ہیں اس کا انواد بھائی سادہ آدمی ہوں میں. قرآن شریف پڑھنا جانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میں عالم بن گیا. لیکن اسلام میں گالی گلوچ بدتمیزی مینرز کے خلاف صبر. ہاں یہ سبق آپ جو مجھے پڑھا رہے ہیں یہ سبق جو آپ مجھے پڑھا رہے ہیں کاش یہ آپ خود سمجھ لیتے خود جان لیتے تو بہت اچھا ہوتا. ارے میں اللہ کا شکر کسی کو گالی نہیں بکتا صاحب. نہیں گالی بکنے سے سنیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک کو کسی بدبخت نے ہاتھ لگا دیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اس کے ہاتھ پر چھڑی ماری اور کہا داڑھی پہ سے ہاتھ ہٹا تجھے ادب نہیں ہے. تبلیغ والے بات سنو. جی جی. پھر کوئی بات ہوئی تو پھر پتہ ہے وہ کیا بولے؟ بہت بھیانک جملہ بولا تھا. سمجھے؟ ہاں پتہ ہے کیا بولے وہ؟ جی جی جی. لات و عزا کا جا کے ذکر چونس لے. کیا کر لے؟ تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے رہنے دو. اچھا نہیں میں یہ بول رہا تھا آپ سے آپ کچھ مت بولیے. آپ خود سمجھ جائیے خود سدھر جائیے خود رسول پاک کے غلام بن جائیے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. ارے میں تو ہوں ہی اللہ کے نہیں جھوٹ ہے یہ سب. ابھی تم نے اسلام کو جانا ہی نہیں ہے سمجھا ہی نہیں ہے. تم نے کلمے کی حقیقت کو جانا ہی نہیں. تم نے کلمے کا مزہ بھی پایا ہی نہیں. اپن زیادہ سمجھ لیں گے گالی گلوچ کرنے لگیں گے. کیا فائدہ؟ میں تو نہیں بک رہا ہوں. اچھا رات میں نے تم سے پوچھا تھا آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں؟ ارے صاحب مجھے تو آپ زمین میں دفن کر دو تو میں زمین میں نہیں یہ آپ کا صرف اوپر سے کہنا ہے. اللہ کے رسول کتنا. اچھا چلیے یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا کیا نا؟ غیب کا تھوڑا ایکسپلین کریں. یعنی چھپی ہوئی باتوں کا علم اپنے حبیب کو دیا نا جو ہم نہیں جانتے یا عام آدمی نہیں جانتے یا جو صحابہ بھی نہیں جانتے تھے جیسے بہت سی باتیں. مگر وہ ہمارے نبی کو عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سے غیب ہیں جو ہم سے چھپی ہیں جو ہمارے جو اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے تھے وہ اس کو آگے فالو کرتے تھے. اللہ غیب جانتا ہے نا.
یہ اللہ تو سب جانتا ہے. اللہ عالم الغیب ہے نا, دن کو رات کر دے. اللہ عالم الغیب ہے نا. ہاں, تعریف کیجیے غیب کی, غیب کی تعریف کیجیے. ایکسپلین کروں گا. ہاں ہاں ایکسپلین کیجیے. اللہ تعالیٰ تو سب سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں. اپنے کیا دل میں اپن کیا بولنے والے ہیں انہیں معلوم ہے. تو ایکسپلین تو کیجیے آپ, اس کو کلیئر کیجیے نا, خلاصہ کیجیے. میں سمجھا نہیں, کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں. میں تھوڑا سا سمجھداری میں کمزور ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کو آسمان پہ کر دے, آسمان کو نیچے کر دے. اچھا, اللہ تعالیٰ زمین کو اوپر پہنچا دے اور آسمان کو نیچے لا دے. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے, پوری کائنات ہے. اچھا, ہر ناممکن میں کہہ رہا ہوں, کیا آپ کہہ رہے ہو کیا؟ جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم حاصل ہے نا, اللہ کا عطا کیا ہوا. ان کو کیسے, آپ بتائیں تھوڑا سا. میں نہیں ہے نا, یہی تو تم میں اور ہم میں فرق ہے. نہیں, تھوڑا سا ایکسپلین کریں, اپنی بات چل رہی ہے. تھوڑا سا آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ تھوڑا سا مجھے سمجھائیں تو میں بھی ہو سکتا آپ کا شاگرد ہو جاؤ. رب کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں, رب کو تو کسی نے نہیں دیکھا. کسی نے بھی نہیں دیکھا. رب کا مطلب اللہ. ارے ہاں بھائی, اللہ خدا. اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا. نہیں, کسی نے نہیں دیکھا اللہ کو. اچھا, شاید کوئی ہو دنیا میں جس نے دیکھا ہو. کریکشن کر دیں, میں غلط ہوں تو. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے, ان میں سے کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. نہیں دیکھا. کیا دلیل ہے آپ کے پاس نہیں دیکھا؟ نہیں, میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. مجھے جو پھر کیسے کہہ رہے ہو آپ نہیں دیکھا؟ آپ مجھے سمجھا دیں. ہاں تو یہی تو کہہ رہا ہوں, ابھی آپ نے کلمے کا مزہ نہیں چکھا ہے. کلمہ صرف خالی زبان سے پڑھا ہے پنڈتوں کی طرح, ایمان نہیں لائے ہو ابھی صحیح طریقے سے. جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی آیتیں پڑھ کے سنائی, وہی حالت ہے آپ کی. مگر میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, بس اتنے پہ ہی ختم کر دو, ٹھیک ہے؟ ارے صاحب, آپ مجھے سمجھا ہی نہیں رہے. آپ کا اللہ سے دامن پکڑا میں سمجھاؤں کیا؟ آپ کے جیسے لوگ سمجھنے میں بہت دقت جو ہے کرتے ہیں. نہیں سمجھائیں گے تو قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑا جائے گا. تو میں تو سمجھا رہا ہوں نا, بولیے لبیک یا رسول اللہ, آ جائیے ہمارے ساتھ. ارے میں تو آپ کے ساتھ نہیں ہوں جناب. اچھا چلیے, ماشاء اللہ, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. دیکھیے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم اپنے حبیب کو عطا کیا ہے, اور یہ قرآن سے ثابت ہے. سمجھے بھائی جان؟ مجھے ایکسپلین تو کریے تھوڑا سا, یہ میرا چاہ رہا تھا. ایکسپلین کروں گا. خدا خود سب سے بڑا غیب ہے. سچائی ہے. سچائی ہے نا؟ ہاں سچائی ہے. ہاں, اللہ رب العزت نے جب اپنی ذات کو نہیں چھپایا, اپنے آپ کو نہیں چھپایا اپنے حبیب سے, تو اپنی ملکیت کیا چھپائے گا؟ جی ہے کہ نہیں ہے بھائی جان؟ جی. اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھاؤں گا, جہاں آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر میں آپ کو زبردستی نہیں سمجھاؤں گا. نہیں, میں سمجھ تو رہا ہوں. میرے سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو مبارکباد دے دوں گا. سبحان اللہ. دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے, اور اللہ کے حبیب کو اللہ تبارک و تعالی نے غیب کا علم عطا کیا, اور یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. جی. قرآن مانتے ہیں؟ ارے بنا قرآن کے تو کوئی غیر مسلم ہو جائے گا. غیر مسلم ہو جائے گا جو قرآن کو نہیں مانے گا. اچھا چلیے, تو میں قرآن کی آیت پڑھوں کوئی؟ آپ کو ایکسپلین کر دیجیے آپ اسی کو. ارے تو قرآن سے ہی تو سمجھو گے, میں ایسے کیسے سمجھا دوں آپ کو؟ ہاں بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. یہ سورہ آل عمران ہے, پارہ کھول لیجئے آپ. جی. ترجمہ والا قرآن کھول لیجئے آپ. سمجھائیے. اچھا, سورہ آل عمران ہے, اور آیت نمبر 179 179. جی. اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے لوگو, یعنی اے عام لوگو, تمہیں غیب کا علم عطا کرے, یعنی ہم میں سے آ گئے, ہے نا, ان لوگوں میں سے آ گئے جو انبیاء نہیں ہیں.
یا جو اللہ کے خاص بندے نہیں ہیں، اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم عطا کرے، ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ چن لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کیا یعنی وہ ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو غیب کا علم عطا کر دے، ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہا اللہ نے چنا۔ تو سب سے زیادہ محبوب، تمام نبیوں میں سب سے زیادہ محبوب ہمارے نبی ہیں، ہے کہ نہیں بھائی جان؟ بولو۔ 100%۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے چن لیتا ہے تو ہمارے نبی کو بھی غیب کا علم عطا کرنے کے لیے چنا کہ نہیں چنا؟ میں تھوڑا سا معافی چاہتا ہوں، اس میں کہیں غیب کا معاملہ نہیں ہے جو آپ نے مجھے اس کا انواد کرا ہے، اس کے اندر کہیں مجھے ایکسپیرینس دوارا۔ اچھا یہ بتائیے عالم بنتا کب بنتا؟ پڑھ کے، کسی سے سیکھ کے، کسی سے علم لے کے؟ نہیں، اس کی کتابیں ہوتی ہیں وہ پڑھتا ہے، اپن جیسے اسکول جاتے ہیں خود ہی پڑھ لیتا ہے بندہ، خود ہی سمجھ لیتا ہے بندہ؟ نہیں، اسکول ہوتے ہیں، کالج ہوتے ہیں، تو پھر اس کو پڑھانے والا ہوتا ہے نا، اس کے مدرسے ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ سیکھتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے تمہاری اما نے اگر دودھ نہیں پلایا ہوتا تو کیا جیوت رہتے؟ نہیں، اپن آج کل بچے ایسے کمزور ہو جاتے، بہت ساری کچھ بیماریاں بھی لگ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جی رزق نہ ملے کیا جی سکتے ہو آپ اب؟ نہیں، اگر کچھ نہ دیا جائے، کھانا پینا نہ دیا جائے، ایک سمے کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ کیا آپ ایک سمے کے بعد انتقال ہو جائے؟ خیر انتقال تو وقت پر ہوگا، کیا آپ اپنی تندرستی میں رہ سکتے ہو؟ کیا ہوتا ہے باڈی کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ جب مائنس ہونے لگتی ہیں تو اس کے بعد آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ خیر خدائی میں دعویٰ مت کرو، ایسی باتیں مت بولو، خدا چاہے تو بغیر کچھ کھلائے پلائے زندہ رکھ سکتا ہے یار، اپنی طرف سے باتیں کیوں بول رہے ہو بھائی جان؟ اللہ کے اللہ پر بھروسہ نہیں آپ کو؟ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، تو پھر کچھ خدا چھوڑی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ وہ بات کہو نا جو ہونی چاہیے۔ میں میڈیکل کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں، میڈیکل نہیں جانتے ہم، اللہ کا بنایا ہوا ہے میڈیکل بھی۔ پھر وہی بات بھائی جان، خدا اللہ کا چھوڑی بنایا باتیں ہوا کیوں ہے کر رہے؟ اچھا میڈیکل۔ چلیے میں نے آپ کی بات کو ایکسپٹ کر لیا، ٹھیک ہے، بندہ کچھ دنوں کے بعد مر جائے گا۔ شکریہ۔ چلیے یہ شکریہ مت کرو، جی آپ سمجھنا چاہ رہے ہو، میں سمجھا رہا ہوں۔ جی ماننا نہ ماننا آپ کی ذمہ داری بھائی جان۔ جی، میں آپ کی بات مان رہا ہوں، پھر ہی مانوں گا۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کی میں دوسری آیت پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، علم غیب کے تعلق سے ہی میں آج بتاؤں گا آپ کو۔ جی اور جو لوگ نفی کرتے ہیں میں وہ بھی بتاؤں گا۔ کیا کرتے ہیں؟ نفی مطلب؟ چلیے آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، بس خالی میں آپ کو بتا دوں۔ ہندی میں انگریزی میں کر دیجیے۔ نفی کے معنی انکار۔ انکار، چلیے۔ ہاں، حضور کے علم غیب کا انکار جیسے کہ آپ کر رہے ہیں انکار۔ نہیں، میں نہیں کر رہا، مجھے آپ سنتوش کر دیں گے، میں 100% مان لوں گا آپ کی۔ میں نے یہ کہا۔ اچھا ایک منٹ دیکھیے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم غیب کی نفی ہے تو وہاں تین باتیں ہیں، ایک تو کلی کی، دوسرے ذاتی کی، تیسرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری۔ حضور سے بڑا کوئی عاجز انکساری والا ہے؟ نہیں نا؟ محبوب خدا ہیں، بے شک، ساری کائنات کے مالک ہیں، بے شک، کوئی گھمنڈ نہیں، بے شک، عاجزانہ ماحول، بے اپنے شک۔ صحابہ کو بھی وہی ماحول دیا، جی، ہے کہ نہیں؟ جی۔ چلیے دوسری آیت پڑھتا ہوں، خدا کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 113، 113 جی۔ اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ کیا؟ جو آپ نہیں جانتے تھے، عطا کر دیا۔ ہاں، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ جی۔ وہ کون عطا کر رہا ہے، کون دے رہا ہے، کون سکھا رہا ہے؟ اللہ۔ اور آپ پر اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل ہے۔ کیا ہے؟ فضل، بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔
کس پر؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. جی دل خوش ہو رہا ہے نا قرآن سن کے؟ بے شک. ماشاء اللہ سبحان اللہ. کیوں خوش نہ ہوگا؟ کیونکہ رب رسول کی بات چل رہی ہے. بے شک. رب اپنے محبوب کو عطا کر رہا ہے. جی رب اپنے محبوب کو فرما رہا ہے. جی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ سب علم عطا کر دیا جو حضور نہ جانتے تھے. عطا کر دیا، عطا کر دیا. جی عطا کر دیا. اور ہم بھی حضور کے لیے عطائی علم غیب مانتے ہیں، ارے آپ جو کہ میں نے پہلے آپ کو سمجھایا. آپ نے ابھی انواد کرا ہے، عطا کر دیا. جی جی جی. اب آگے بڑھیں آپ. ہاں تو وہ آپ کو بتاؤں گا. ابھی میں نے جو پہلے 2-3 باتیں بتائی تھیں کہ حضور اس میں کہیں غیب نہیں آیا، عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. چلیے دیکھیے، کسی چیز کو بتانے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے. میں سن رہا ہوں آپ کی پوری بہت باریکی سے بات. کسی چیز کا علم پہلے حاصل کرنا ہوتا ہے، پھر آگے بڑھانے کے لیے، آگے نالج دینے کے لیے اس کو آگے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، آگے بتانا پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں. بغیر علم کے کیا کوئی بات کر سکتا ہے، کوئی کام کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ٹیچر پڑھا سکتا ہے؟ نہیں. کوئی ٹیچر پڑھانے کے لیے پہلے خود پڑھنا ہوگا. جی تھوڑا غیب پہ آگے بڑھیے، غیب پہ آگے بڑھیے آپ. سنیے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں. آپ کی میموری جو تھوڑا سا ڈپریشن میں ہے اور تھوڑا سا لوز ہے، اس کو میں اپنی جگہ پہ لا دوں آپ کو. جی جی. کوئی مفتی نہ ہو، کیا وہ افتاء پڑھا سکتا ہے؟ نہیں. کوئی وکالت کی ڈگری نہ کیا ہوا ہو، کیا وہ وکالت کے سارے قانون جان سکتا ہے؟ نہیں نا. نہیں. بہرحال ایسے میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں، دلیل دے سکتا ہوں، جیسے کہ آپ نے کہا ایکسپلین کیجئے، یہ کیجئے، وہ کیجئے، وہی کر رہا ہوں. جی. دوسری آیت سنیں، اور آپ مجھے کہیں سے بھی قرآن پاک کی کوئی ایک ایسی آیت یا کوئی حضور کی ایسی حدیث مجھے آپ سنا دیجئے گا اس کے بعد کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا نہیں کیا اور یہ نبی غیب نہیں جانتے. میں سیکھ رہا ہوں، میں تو آپ سے سیکھ رہا ہوں. میں آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. علم عطا کر دیا. ہاں سنیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. بے شک. سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہی. نہیں میں سمجھ رہا ہوں. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، ہے نا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. پھر وہی آیت کام آئے گی. خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. کیا ہے یہ؟ قرآن پاک کی آیت. ہاں انواد کریے. یہ بتائیے جو زمینوں میں ہے جی وہ غیب ہے یا نہیں؟ 100%. جو سمندر میں ہے وہ غیب ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے. جو آسمان میں ہے وہ غیب ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے نا. ہاں. چلیے اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پاک میں فرما رہا ہے، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 89 ہے، 89. اللہ فرما رہے ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے. بے شک بے شک بے شک. ہاں دوبارہ پڑھ دوں میں آپ کو آیت، یاد بھی کر لیجئے گا. چھوٹی سی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. بے شک 100%. کس کو کہہ رہا ہے خدا؟ روشن. اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو بتا رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ حضور کو. ماشاء اللہ سبحان اللہ، کافی سمجھدار لگ رہے ہیں. اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. تو اس قرآن میں ہر شے کا، ہر چیز کا ذکر ہے کہ نہیں؟ جی. قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. جی. سمجھے؟ اور جب وہ کتاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل کر دی گئی، سمجھے بھائی جان، تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کیا رہ گیا؟
کچھ نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ان کو کرنا میں. ہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ، کافی سمجھدار لگ رہے ہیں. یعنی جو اللہ نے عطا کیا، جو بتایا، جو علم ہمارے نبی کو دیا، چھپا ہو کہ دکھا ہو، ظاہر ہو کہ باطن ہو، سب کا علم ہمارے نبی کو عطا کیا ہے نا. نہیں، یہ چیزیں نہیں آئیں اس کے اندر بھائی یہ کیا ہے کہ ابھی آپ اور میری ہم بات نے تو تم سن پر لیں، یہ ایک قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. میں سن تو لینا. بتائیے. آپ نے کہا عطا فرمایا، ہاں بالکل عطا فرمایا. روشن کرا. اچھا عطا کرنے کی تعریف کیا ہے؟ ذرا عطا کی تعریف بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن اتارا تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہر نے چیز بتائی. کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے رسول کو سب چیزیں بتائیں. تو بتائیں تو پھر حضور کو علم ہوا نا اس بات کا. ہاں ہوا. چاہے وہ سمندر کی ہو، چاہے وہ زمین کے نیچے کی ہو، چاہے آسمان کی ہو، ہاں بتایا. چاہے دنیا کے ذرے ذرے کی ہو، ہاں بتایا. تو پھر حضور کو غیب ہوا نا. یعنی جو ہم سے غیب ہے، جو ہم سے چھپا ہے، وہ ہمارے نبی کو اس کا علم ہوا نا. آپ نے جتنے بھی آیتیں پڑھی ہیں اس کے اندر مجھے کہیں سے بھی معافی کے ساتھ میں کہوں گا. کوئی بات نہیں، آپ معافی مت مانگیں. مجھے معلوم ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. اللہ تعالیٰ نے جیسے میں تھوڑا سا ادھارن دے دوں آپ کو. ایک اور آیت پڑھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. سمجھے جناب؟ جی ہاں بس یہی آیت کام آئے گی. اس کا انواد کریے. میں انواد کیا کروں؟ مسلمان فیصلہ کر لیں گے. جناب کہیں سے بھی کوئی بھی آیات اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کرا ہے. علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرانسفر کرا ہے. اچھا. اپنے بندوں کو بتانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے. اچھا. آپ نے جتنی بھی آیتیں پڑھی ہیں جو میں سمجھا ہوں، اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، غیب کی باتیں ہیں، جس کو اپن ہندی میں بھگوان بولتے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا بولتے ہیں. اب سن تو لیں، میری بات تو سن لیں. میں نے آپ کی پوری بات سنی جناب. جی. کوئی شکتیاں پردان ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی کچھ شکتیاں پردان نہیں کری ہیں. بھوت کال کا کچھ نہیں بتایا ان کو. صرف اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، آپ کو یہ دنیا میں پھیلانا ہے. میں آپ کی آیتوں سے، آپ کے انواد سے یہی سمجھا ہوں اور یہی ایکسپلین کریں گے تو یہی چیزیں آپ کی نکل رہی ہیں. آپ نے مجھے کہیں بھی کلیئر کٹ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما رہے ہیں کہ میں آپ غیب کی چیزیں سمجھیں گے. اس پتھر کے نیچے کیا رکھا ہوا ہے؟ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. سورہ جن آیت نمبر 27. غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. جی کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ دوسرے کو نہیں. غیب کا جاننے والا. غیب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے کس کے؟ رسول. سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. تو ہمارے نبی بھی اللہ کے محبوب رسول ہیں کہ نہیں؟ ہاں بے شک. جب سارے رسولوں میں ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عرفہ و اعلیٰ ہے، جب سب میں اعلیٰ اور افضل ہیں، سمجھے، وہ کسی چیز پر مخفی نہیں ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا گیا اور خاص علم غیب بھی عطا کیا گیا. خاص کیا ہے پتہ ہے؟ جی. جیسے قرآن پاک میں آیا ہے کہ 5 غیب کوئی نہیں جانتا، صرف خدا جانتا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ ارے اللہ تو سب جانتے ہیں صاحب. 50,000 کوئی گنتی نہیں ہے. ہاں مگر آپ اگر حدیث پڑھو گے نا،
قرآن پڑھو گے نا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرو گے نا، تب یہ دین سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثل کف مثل بنا دیا، مثل کف مثل یعنی ہاتھ کی ہتھیلی۔ جس طرح کے کوئی بندہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ساری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ بہرحال وہ بات جانے دیجیے، اب آگے کی بات بتا رہا ہوں۔ جی اچھا، غیب کی بات بتانے کے لیے پہلے غیب کا جاننا ضروری ہے جی کہ نہیں؟ جی مولویت پڑھانے کے لیے پہلے مولوی کا علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ مفتیت پڑھانے کے لیے، افتاء پڑھانے کے لیے پہلے افتاء حاصل ہونا خود کو ضروری ہے نا؟ ماسٹر کی ڈگری دوسروں کو دلانے کے لیے، اس کا گیان دینے کے لیے پہلے خود حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب خود ہی حاصل نہیں ہوگا تو پھر ہم دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ جو خود کے پاس ہوتا ہے وہی دوسروں کو دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس جتنا علم ہے شاید آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو بھی اتنا ہی علم ہوگا۔ نہیں، آپ کا تو یہی ہے نا۔ نہیں، آپ کو غیب نہیں آتا تو آپ سمجھ رہے ہیں رسول اللہ کو بھی غیب نہیں دیا۔ نہیں، میں کوئی بھگوان کون ہوں؟ مجھے غیب کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ بہرحال میں آپ سے منع کر رہا تھا بات کرنے کے لیے، مگر آپ زبردستی کرنے لگے۔ خیر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کوئی بات نہیں، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سامنے والا بندہ، جی ہاں، میں بھی وہی ہوں، جس طرح سامنے والا بندہ بات کرتا ہے اسی طرح میں بھی بات کرتا ہوں۔ حالانکہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی تھی، میں نے رات ہی منع کر دیا تھا، مگر پھر بھی آپ نے بات کرنے کی۔ میں نے صاحب آپ کو کون سی گالی بک دی؟ آپ سے کون سے بدتمیزی کر دی؟ میں نے تو نہیں کہا آپ نے مجھے گالی بکی۔ آپ کہہ رہے ہیں میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا؟ ہاں، میں بات نہیں کرتا ہوں ایسے لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں سب کو مانتا ہوں، تو میں ایسے لوگوں سے بالکل بھی بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ وہ مان کے ہی نہیں دیتے۔ ماننے کا سب کا مطلب یہ ہوتا ہے مینر، عزت۔ آپ مجھے بھی مانیے نا، اگر آپ سب کو مانتے ہیں تو آپ مجھے کیوں نہیں؟ ہاں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ یہ تو آپ کا بس اوپری لہجہ ہے۔ اب میں ہنومان تو ہوں نہیں، چلیے دوسری بات سناتا ہوں۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ سورہ رحمان کی آیت ہے۔ جی جی، سمجھے بھائی جان؟ جی آیت نمبر 4 ہے۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، انہیں ما کانا و ما یکون کا بیان سکھایا، یعنی جو ہو چکا ہے اور جو قیامت تک ہوگا۔ بے شک صحیح ہے یہ بات۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جنتیوں کو بھی جانتا ہوں، جہنمیوں کو بھی جانتا ہوں، اور ان کے باپوں کے نام سے جانتا ہوں۔ تو یہ مسلمان تو قیامت تک ہی رہیں گے، قیامت تک پیدا ہوں گے، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے وہ اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، پھر کفار و مشرکین پر قیامت ٹوٹے گی۔ ہاں صحیح بات ہے نا؟ ہاں، میرے حضور کہتے ہیں، میرے نبی کہتے ہیں کہ میں مومن اور کافر سب کو جانتا ہوں اور ان کے باپوں کے نام سے جانتا ہوں۔ تو یہ تو چھپی ہوئی چیز ہے نا جو ہم نہیں جانتے، وہ غیب ہے۔ ہاں، بہرحال آگے کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هو علی الغیب بضنین۔ آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا کہ غیب کی بات بتانے کے لیے پہلے غیب کا علم ہونا ضروری ہے، کسی کو افتاء پڑھانے کے لیے پہلے خود کا علم ہونا ضروری ہے، خود پڑھنا ضروری ہے، مولویت پڑھانے کے لیے الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ غیب کا یہ ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز کو آدمی کو دکھتا ہے۔ علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی ایجوکیٹڈ ہوتا ہے تو آگے اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے۔ اچھا سنیے، پہلے قرآن کی بات سنیے، پھر اب اسی پر بات کریں گے جو آپ بار بار لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی، پہلے آپ قرآن کی آیت سن لیجیے، بس بات ختم یہیں میں کر دیتا ہوں۔ اب آپ کی بات سنوں گا میں اور اپنی بات آپ کو کہوں گا، جو آپ کو کرنا ہو وہ کیجیے گا بھائی جان، ٹھیک ہے؟ میرا آپ کی ذات سے کوئی جھگڑا نہیں،
آپ نے نہ میرے کسی بھائی کو قتل کیا، نہ میرے باپ کو قتل کیا، نہ میری زمین چھینی، نہ میرا گھر چھینا. بس آپ لوگوں نے ہمارے نبی کے کمال کو تسلیم نہیں کیا، اسی بنا پر ہم آپ لوگوں سے محبت نہیں کرتے، دور رہتے ہیں کیونکہ قرآن کا حکم ہے. کہیں وہ لوگ ہمیں گمراہ نہ کر دیں، آپ جیسے لوگ. خیر قرآن کی آیت سنیں، بس بات ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو علی الغیب بضنین، سورہ تکویر آیت نمبر 24. اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہیں. غیب بتانے پر کیا؟ غیب 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 بتانے پر بخیل نہیں ہے، یعنی خوب غیب کی باتیں بتاتے ہیں. تو بتانے کے لیے پہلے جاننا ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب غیب نہیں دیا، عطا نہیں کیا، تو پھر کیسے بتا دیا؟ غیب کس کو نہیں دیا؟ آپ کا کہنا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے، اور خدا کہہ رہا ہے نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، یعنی کنجوسی نہیں کرتے ہیں، یعنی خوب غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اور بتائی ہیں الحمدللہ. ہاں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خود غیب جانتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. تو جب بتاتے ہیں، جب غیب کی باتیں بتا رہے ہیں رسول اللہ، تو اس کا علم خود کو پہلے ہونا ضروری ہے نا؟ جی ہے نا؟ ہاں. اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. تو جب نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے تو بتانے سے پہلے خود کا علم ہونا ضروری ہے نا، خود کو. جب خود کو علم نہیں ہوگا تو پھر کیسے بتائیں گے؟ صحیح ہے. تو شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب خدا پاک نے اپنی ذات کو نہ چھپایا تو اپنی ملکیت کیا چھپائے گا؟ سمجھے بھائی جان؟ جی. سب سے بڑا غیب خود خدا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ پاک کا دیدار کیا، قرآن میں آیا ہے کہ نہ حضور کی آنکھیں بہکی نہ پلکیں جھپکی. سمجھے؟ اور ایک کمان یا دو کمان کی دوری یا اس سے بھی نزدیک، اس طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جنت کی سیر کرائی، جنت کے باغات، اور جو بھی وہاں ہوا وہ رسول ہی جانتے ہیں، ہمیں اتنا ڈیپلی نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ اور مفسرین جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، مفتیان اکرام جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ جب خدا نے اپنے آپ کو نہ چھپایا تو اپنی ملکیت کیا چھپائے گا جس کا مالک خود خدا نے اپنے حبیب کو ہی بنا دیا ہے. صحیح بات ہے. سمجھے بھائی جان؟ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں رسول پاک کا مگر رسول پاک کے کمال کو تسلیم نہیں کرتے. تو وہی آیت بتا رہی ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو میں نے بہت پہلے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی. دعویٰ کریں گے ایمان والے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اصلی مسلمان تو ہم ہی ہیں ایسا بولتے ہیں، مگر حقیقتاً وہ مسلمان نہیں، وہ ایمان والے نہیں. فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ یہ تو اللہ کرے گا. وہ اللہ نے تو بتایا بھائی، اللہ نے تو بتایا جو رسول پاک کا کلمہ پڑھ کر رسول پاک کی شان میں توہین کریں، رسول پاک کے کمال کو تسلیم نہ کریں، سمجھے؟ رسول پاک کی شان و عظمت کے تعلق سے جو ہے غلط باتیں کریں. ارے صاحب سبھی مسجدوں میں اللہ اور اللہ کے وہی بات نام مت لیجئے، سبھی مسجدوں میں بھائی جان. کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اٹھائیے 11واں پارہ. اتنے بڑے بڑے دنیا کے 11واں پارہ اٹھائیے نا، 11واں پارہ اٹھائیے نا. بولیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آگ لگوا دی. جن منافقین کو مسجد نبوی سے بھگایا تھا ان لوگوں نے اپنی مسجد جا کے خود بنا لی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، حکم دیا اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، اے محبوب ان کی مسجد نہیں ہے. سمجھے؟ یہ دین کے لیے خسارہ ہے. وہ شرک کمپنی ہوگی، شرک والے ہوں گے وہ لوگ. ہاں وہ وہابی دیوبندی تھے اس زمانے کے. ارے وہاں اس وقت دیوبندی کی نسل چلی آ رہی ہے، انہی لوگوں کی یہ نسل چلی آ رہی ہے وہابی دیوبندی. اور یہ آج کا نیا دین ہے. ایک منٹ اچھا بھائی جان، آپ ہی ڈکلیئر کر دیں گے مجھے، آپ ہی ڈکلیئر کر دیں گے مجھے. آپ بتائیے یہ جو نئے مسلمان بن رہے ہیں، جو نئی تبلیغ کر رہے ہیں، جو نئی تبلیغ کر کے لوگوں کو نیا مسلمان بنا رہے ہیں، یہ صحیح ہے؟ جو پہلے کے مسلمان جو رسول پاک کے زمانے سے ملے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو رسول پاک کے کمالات کو تسلیم کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو مانتے ہیں،
بزرگان دین کو مانتے ہیں وہ لوگ صحیح ہیں یا یہ لوگ صحیح ہیں جو بزرگان دین کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کی جو ہے توہین کرتے ہیں؟ میں بولوں تھا پہلے مجھے وہ بتائیے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو بتائیے۔ ہاں وہی بتا رہا ہوں، وہی بتا رہا آج کے نئے مسلمان جو نئی تبلیغ سے پیدا ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہیں، یہ جو پرانے مسلمان جو صحابہ اکرام کو مانتے ہیں، انبیاء اکرام کو مانتے ہیں، بزرگان دین کو مانتے ہیں، وہ لوگ صحیح ہیں؟ اب میں بولوں، بولیے۔ جو بھی ولی لوگ ہیں، ہاں، ولی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ ولی ہیں۔ ولی کی تعریف کیا ہے؟ جو لوگ عبادت زیادہ کرتے ہیں، قرآن زیادہ تعریف کیا ہے؟ پڑھتے ہیں۔ تعریف کیا ہے؟ تعریف میں اپنی پوری بات تو رکھوں گا، اپنا اپنا ڈنگ ہوتا ہے بات اچھا رکھنے کا۔ چلیے ٹھیک ہے، بتائیے۔ جو عبادت زیادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ نزدیک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات جلدی سنتے ہیں۔ جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، ایک اعمال خراب والا ہوتا ہے، ایک اعمال اچھے والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا جلدی سنتے ہیں۔ جو اسلام کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کو فالو کرتا ہے اور کوئی بھی غلطی نہیں کرتا ہے، تو یہ جتنے بھی دنیا کے اندر جتنے بھی اپنے بزرگ لوگ ہیں، ولی لوگ ہیں، یہ سب اللہ کے نزدیک ہیں۔ ان کی عزت کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی مومن ہیں، رسپیکٹ کرنا چاہیے، وہ کہیں کے بھی ہوں دنیا کے۔ ان کو برا کہنا، جو بھی کہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، صحیح بولے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جس نے میرے ولی سے بغض رکھا، دعوت رکھی، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو کسی میں ہمت ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا۔ باقی کیا ہے اس کے اندر جی، اس میں نا اتفاقی یہ ہے کہ ولی کی برائی کوئی نہیں کرتا۔ میں نے تو نہیں سنا کوئی ولی کی برائی کرے گا۔ فی الحال جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی کون برائی کرے گا؟ آپ اللہ والے ہو تو آپ کی کوئی برائی کرے گا؟ ارے بھائی، اللہ والوں کی تو برائی کر رہے ہیں، جب اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑ رہے، اللہ کو نہیں چھوڑ رہے اللہ۔ اچھا یہ بتائیے بھائی جان، میں آپ کا آپ کے پڑوسی ہوتا ہوں۔ ایک منٹ بھائی جان، آپ کے جو باپ دادا تھے وہ فاتحہ درود نیاز میلاد والے تھے کہ آج کی طرح وہابیوں کی طرح تھے کہ فاتحہ درود نیاز میلاد کو جو ہے شرک و بدعت کہنے والے؟ نہیں، ہمارے نہیں ہوتا۔ آپ ایسا نہیں ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 48 48 سال۔ ہاں۔ اچھا، تو آپ کے باپ زندہ ہیں؟ انتقال ہو گیا، مدر زندہ ہے۔ مر گئے یا انتقال ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ میں نے سنا تھا مر گئے ہوں گے۔ ایک ہی بات ہے۔ ایک ہی بات ہے نا؟ اردو میں آپ نے مرنا کیوں نہیں بولا؟ ہے؟ آپ نے مرنا کیوں نہیں بولا؟ تو مرنا ہندی میں بولتے ہیں، ڈیتھ انگریزی میں بولتے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ نہیں، ہم نے تو مرنا سنا ہے کہ مر گیا بندہ۔ ہاں بول سکتے ہیں، ہندی میں بولتے ہیں، وہ تھوڑا سا ادب کے خلاف ہے وہ۔ اچھا، ادب کے خلاف ہے۔ اچھا، اچھا، انتقال ادب کے لہجے میں آ گیا۔ بے شک۔ اچھا، اب آج آئی بات سمجھ میں یار۔ ہم تو غیر مسلم کو بھی بولتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہو۔ اچھا، جیسے جب ہم اپنے باپ کے لیے یہ مرنے والا الفاظ درست نہیں سمجھتے، بے ادبی اس کو سمجھتے ہیں، تو اگر کوئی رسول پاک کی شان میں ایسا بول دے؟ نہیں بولنا چاہیے۔ نہیں بولنا چاہیے۔ تو جو بولے گا وہ مسلمان ہی رہے گا یا کافر ہوگا؟ ہم تو یہ کہیں گے پردہ ہوگا۔ نہیں، جو یہ کہے مرنے کا الفاظ حضور کے لیے استعمال کرے، نہیں، اچھی بات نہیں ہے، گناہ ہے، اچھی بات۔ اور اچھا اس سے بھی بڑھ کے اگر بول دے کہ معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل جانے کے لفظ استعمال کر دے تو؟ نہیں، اچھی بات نہیں بولنا چاہیے۔ بڑے بھولے ہو یار بھائی جان، بڑے دھوکے میں ہو آپ، بڑے خسارے میں ہو آپ، ان لوگوں کے ساتھ ہو جو آپ کے نبی کی شان میں توہین کر چکے ہیں۔ نہیں بولنا چاہیے۔ وہ وہابیوں کا گرو گھنٹال اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویت الایمان، حقیقت میں تقویت الایمان، بھائی جان سنیے تو بھائی جان، بیچ میں کیوں بولتے ہو آپ؟ ہاں، اس تقویت الایمان میں ٹھیک ہے ایک نقطہ جو ہے نا غلطی سے لگ گیا، کاف بنا دیا اس کو فا کی جگہ۔ اس تقویت الایمان میں ایک جملہ، ایک لفظ، ایک ورڈ استعمال کیا گیا ہے کہ گویا حضور نے ایسا فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔
मगर पूरी वहाबियत को चैलेंज किए हुए हूं मैं काफी दिनों से कि वो मुझे हदीस तो दिखा दो जिसके जुमले ये हों कि हुजूर ने ऐसा फरमाया, वाकई ऐसा फरमाया, हुजूर ने ऐसा फरमाया। आज तक कोई वहाबी, कोई अहले हदीस, कोई गैर मुकल्लिद मुझे दिखाई नहीं पाया, न कोई देवबंदी दिखा पाया कि वो हदीस कहाँ है, किधर छुपी है। क्या चीज? हुजूर ने ऐसा फरमाया हो कि मैं भी माज़अल्लाह एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। आज तक कोई वहाबी, कोई गैर मुकल्लिद अहले हदीस कोई दिखाई नहीं पाया ना, देव का बंदर कोई दिखा पाया भाईजान। अब ये देखिए, आप इस टाइप की बातें करना, आप गुनहगार हो रहा है। गुनहगार नहीं, मैं गुनाहगार नहीं हूँ, क्योंकि गुनहगार हुक्म है जो हमारे नबी के दुश्मन है हम उनको ऐसा बोल सकते हैं, जो नबी के दुश्मन है वो खुदा के भी दुश्मन है, जो खुदा के दुश्मन है वो उसके बंदों के भी दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। कोई नहीं बोलता भाईजान, किताब में है ना लिखा हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा तक़वियतुल ईमान में। किताब में लिखा है, हो सकता है वो व्यक्तिगत गलती हो, गलत हो। हाँ, तो ऐसा बंदा मुसलमान होगा या काफिर होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए भाई 5 हैं, कोई उसमें से अपराधी निकल जाए तो जरूरी नहीं है सब भाइयों को आप अपराधी बोलोगे। तो उसको तो कहोगे ना जो अपराधी है, जो अपराधी है उसको तो अपराधी कहोगे भाईजान। एक लकीर को क्यों आप पीट रहा हो? ऐसे कैसे भाई? ये बताइए, आपने चोरी की, आपने कत्ल किया, हाँ, तो पकड़ा आपको जाएगा, सजा आपको मिलेगी? हाँ मिलेगी ना। हाँ, तो फिर जिसने ये जुर्म किया है फिर आप उसको छुपा क्यों रहे हो, उसको घसीट, मतलब ये क्यों कह रहे हो नहीं ये गुनाह, इसको छोड़ दो? साहब मैंने तो ये देखा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। फिर वही बात, अल्लाह रसूल के अलावा कुछ नहीं है। अरे अल्लाह रसूल ने तो ये कायनात बनाई है यार, अल्लाह ने तो ये कायनात बनाई है, और हमारे अल्लाह के रसूल की वजह से तो ये कायनात सजी है। जितने बुजुर्ग हैं सब वली हैं, अल्लाह के करीब हैं, अपना तो फंडा ये है। मगर भाईजान, आप हकीकतन रसूल पाक से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि अपने वहाबी मुल्लाओं से मोहब्बत करते हो भाईजान। अरे मुल्लाओं से क्यों मोहब्बत करूंगा? मुल्ला तो बड़ी बड़ी बोटियां खा रहा है, उनसे काहे की करूंगा मैं? हाँ, तो फिर बताइए, जो मुल्ला चाहे वो कोई भी हो, किसी का भी हो, जो रसूल पाक की शान में तौहीन करेगा, मुसलमान होगा या काफिर? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं। फिर वही बात यार, मैं किसी की भी ग़ीबत नहीं करूंगा। मैंने आपके बाप को बोला मर गए, तो आपको आपने कहा ये बेअदबी है। बोल सकते हो, अदब के खिलाफ है। जब ये तुम्हारे बाप के लिए अदब के खिलाफ हो सकता है तो नबी पाक के लिए अदब के खिलाफ नहीं हो सकता। हमारी नजर में तो गैर मुस्लिम को भी नहीं बोलेंगे। बेअदबी कुफ्र है। हम तो तुम्हारे बाप की बेअदबी करके मैं काफिर नहीं होऊंगा, मगर रसूल पाक की शान में जो तौहीन कर देगा वो काफिर हो जाएगा। अरे अल्लाह समझेगा साहब, उसको अल्लाह अज़ाब देगा उसे। भाईजान बड़े मक्कार लग रहे हो यार आप। अब आप मुझे ही मक्कार बता रहा हो यार। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ मेरा एक वर्ड छुपा हुआ है, वो निकालना चाह रहा हूँ मैं तो अल्लाह पे। बुरा लगा ना मैंने आपको मक्कार बोला तो? हाँ, मक्कार शब्द खराब है। बुरा लगा ना? खराब है ना? तो जो आपके रब को ये बोले मादल्ला के खुदा झूठ बोल सकता है, जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब खुदा कर सकता है, तो ऐसा शख्स बताइए क्या मुसलमान होगा? मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूँ। क्या? मैं आपको अपने टिकट पे बुला के, अच्छा, और मैं सैकड़ों मस्जिदों में आपकी विजिट कराऊं। अच्छा, छुप के। अच्छा, और आप यही विजिट बहुत अच्छी रहेगी जो फोन पे आपने विजिट की है ना, यही मीटिंग, यही विजिट, यही बात बहुत अच्छी रहेगी, और आपके नंबर के साथ डाल दूंगा, और जिस भी वहाबी देवबंदी से आप मेरी बात कराना चाहें करा सकते हैं। पूरी दुनिया में मेरे नंबर को फैला दो। मेरा नंबर बता देता हूँ आपके जरिए से, मेरा नंबर है 790-681-4054। जिस वहाबी देवबंदी इंशाल्लाह निकल जाएगी, आपकी गलतफहमी निकल जाएगी। जी, गलतफहमी मेरी? हाँ, 7 साल हो गए, कोई वहाबड़ा आज तक पैदा नहीं हुआ। नहीं, जब आप रूबरू देखेंगे नहीं, तुम्हारे जैसों से बात करना पसंद नहीं करता भाईजान, क्योंकि तुमको इल्म नहीं है बेचारे, तुम धोखे में हो। आप मैंने गाली बकी आपको? हैं? मैंने आपको गाली बकी क्या? मैंने आपको गाली बकी है क्या? नहीं बकी। गुस्सा क्यों कर रहे हो फिर? नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा मैं। गुस्सा कर रहे हो तुम? नहीं, गुस्सा कर रहे हो तुम? नहीं, आप कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। नहीं, तुमने अभी अपना जोग्राफिया चेंज किया। क्या करा? अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, मैंने ये आपसे बोला जैसे मैंने जब गाली का लफ्ज ही नहीं लिया कि तुमने मुझे गाली बकी, तो तुमने कैसे कहा कि मैंने तुम्हें गाली बकी?
कोई छुपी हुई चीज है, एक बार आप उससे रूबरू हो जाएंगे तो हो सकता है इंशाल्लाह आपकी गलतफहमी निकल जाएगी। वहाबियत में अभी किसी वहाबी औरत ने ऐसा बच्चा ही पैदा नहीं किया है जो नूर हसन से बात करके अपने आप को हक पर साबित कर दे। भाईजान तुम जैसे धोखे में, जैसे तुम धोखे में हो, जैसे भाईजान ये रावण वाली बात कर रहा हूँ, आप रावण को भी अहंकार था। फिर वही बात खामा खां की बात मत करो। हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। अरे आप ये हमारा रब सच्चा, हमारे नबी सच्चे, हमारा दीन इस्लाम सच्चा। करो, ये रावण अहंकार है आप में, ईगो। ऐसा है, पुलिस के सामने कैसे ही घग्गाड़ जो है, चोर हो, डकैत हो, डाकू हो, कातिल हो, सब थर्रा जाते हैं, सब घबरा जाते हैं। किसी की बोलती नहीं बनती। मेरा पुलिस से बहुत वास्ता पड़ा है, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह के पुलिस वाले हैं, खुदा के पुलिस वाले हैं। आप अकेले नहीं हो, हम भी सब हैं। अल्लाह की पुलिस है हम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल। हाँ, वो अल्लाह की पुलिस तो तबलीग जमात के पास है, बेचारे नहीं, वो डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, ईमान के डाकू हैं। मैंने तो वो यजीद की फौज है, कर दूं आपको, वो यजीद की फौज है। अब मेरी बात को पहले बताइए, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए, फाइनल मत कीजिए। पहले मुझे ये बताइए कि आपके रब को, खुदा आपका रब है ना जी, आपके रब को कोई ये कहे माज़अल्लाह कि खुदा झूठ बोल सकता है? किस बेवकूफ ने बोला? इस्माइल देहलवी बेवकूफ ने बोला। हो सकता है व्यक्तिगत गलत हो वो। फिर वही बात, व्यक्तिगत गलत हो बेहतर। अरे तो फिर उस जमात में क्यों हो यार? नहीं है, मैं नहीं हूँ कहीं जमात में। तो अल्लाह, तुमने अपने आप को कहा ना अहले हदीस हूँ। मैं अल्लाह के रसूल को मानता हूँ साहब। बस इतनी देर भी पलट गए। अल्लाह कौन क्या कर रहा है? मार दी। तो फिर मैंने कहा ना, बोलो लब्बाइक या रसूल अल्लाह। कोई कुछ भी करे, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। हाँ ठीक है। या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। गौस मदद? अल्लाह के बंदों की मदद हमारे साथ है। बेशक अल्लाह की मदद हमारे साथ है, अल्लाह के नबियों की मदद हमारे साथ है, मोमिनों की मदद हमारे साथ है। बेशक। तो आओ फिर बोलो लब्बाइक या रसूल अल्लाह। इसका एक्सप्लेन करिए। बोलो लब्बाइक या रसूल अल्लाह। आपकी शान व अज़मत के लिए, आपकी नामूस रिसालत के लिए हम हर दम तैयार हैं। लब्बाइक या रसूल अल्लाह। हाँ तैयार हैं। आपकी इज्जत पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो जितनी भी हमारी हैसियत है, जितनी भी हमारी पावर है, जितनी भी हमारी औकात है, हम अपने जो है पावर के हिसाब से हम जंग करेंगे, हम लड़ेंगे। चाहे वो कलम की जंग हो, चाहे वो किताबों की हो, चाहे वो बातों की, मुनाजरों की हो, किसी भी तरह से हो। अब मैं एक बात बोलूं आपसे? बोल दो। उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार, हाँ तो बोलिए। जी बोलिए ना। मैं भी बड़ा संजीदा इंसान हूँ, कोई जब सामने से बोलता है तो बड़े प्यार से सुनता हूँ। और राजस्थान और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, लोग इल्म की इतनी कमी है कि वो नाम मात्र के मुस्लिम हैं। मैंने कुरान से अपने नबी का इल्म गैब साबित किया, अपने नबी का इल्म साबित किया। तुम ये साबित नहीं कर पाए कि रसूल पाक को इल्म गैब नहीं है। कुरान की ये आयत है, अल्लाह ने इस आयत में ये फरमाया है कि मैंने अपने नबी को गैब नहीं दिया। आप डाइवर्ट हो गए और ये नबी गैब नहीं जानते। मैं शुरू से तुमको समझा रहा हूं, मैंने पहले ही कहा था मैं पढ़ लेता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, समझे? तुमको मैंने कल रात ही पढ़ लिया था, इसलिए मैंने तुमसे बात करने के लिए मना किया। सुन्नी तुम्हारे जैसे बंदों से अल्हम्दुलिल्लाह आए दिन रोज डेली कई लोगों से बात होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने उतना हुनर दिया है कि बंदे को मैं बात करके पहचान लेता हूँ ये क्या है। मतलब आप ढेरों गुना अपनी खबर को आप भारी कर रहा हूँ मेरे साथ। अच्छा, अभी तक तुम अगर मानने वाले हो तो कुरान की आयत सुन के पिघल नहीं जाते तुम? अरे भाईजान आप या तो तुम साबित करो कि रसूल पाक को अल्लाह ताला ने गैब का इल्म अता नहीं किया। कहाँ मना है बताइए? गैब आप अपनी खबर को भारी कर रहा हो, गीबत कर रहा हो। अच्छा चलो ठीक है, मेरी खबर भारी होगी ना तो जाओ कॉल काट के यार। नहीं मुझे फिक्र है आपकी भी, आप मुस्लिम भाईजान आप पैसे में बहुत अमीर होगे, ठीक है? अपना ओहदा अपना रुतबा संभाल के रखो, ये कब्र में ना सांप बिच्छू बन के डसेगा आपको। अरे आप गीबत कर रहे हो, आप अपने मरे भाई का नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूँ। मरे भाई का तुम्हारी दौलत बहुत होगी, सुनो, तुम्हारी दौलत बहुत होगी, तुम्हारी मिल्कियत बहुत होगी, तुम्हारी जमीन जायदाद बहुत होगी, तुम पर सोना चांदी बहुत होगा, मगर यही सोना चांदी, यही दौलत सांप बिच्छू बन के तुम्हें डसेगी।
میں کہہ رہا ہوں کل قیامت کا انتظار کرو، قبر کا انتظار کرو، اپنے مرنے کا انتظار کرو. میں نے تو یہ انداز لگایا ہے سنت جماعت کے جتنے بھی فالو کر رہے ہیں، اور رات کا وقت ہو تو رات کا وقت کبھی سوچ کے دیکھنا کہ رسول پاک کے دشمنوں کا کیا حال ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو پتا لگے گا. آپ بھٹکے ہوئے، دشمنان رسولوں کے ساتھ ہو، آپ بھٹکے ہوئے ہو، تم بھٹکے ہوئے ہو. میں نے تو قرآن حدیث سے سب کچھ بتایا آپ کو. کچھ نہیں بتایا، آپ بھٹکے ہوئے ہو. آپ کے دل میں ایک بات گھس گئی ہے بس، جو ہمیں غلط فہمی ایسا ہے؟ نکالنا ہے. مجھے رامپور آ کے آپ کو دعوت دینا پڑے گی. آئیے رامپور آئیے. کہاں رہتے ہیں آپ؟ میں دعوت دوں گا آپ کو آ کے. آپ رہتے کہاں ہیں؟ میں تو ودیشا میں ہوں ابھی. ودیشا میں ہیں. رامپور کا کوئی مفتی جاننے والا ہے آپ کا؟ کال کیجیے اس کو، ابھی لائن پہ لیجیے. میں کسی کو لائن ارے پوری دنیا کے دیوبندیوں کو چیلنج کیا ہوا ہوں میں آپ کو ابھی تک کوئی دیوبندی پیدا نہیں ہوا، ابھی تک کوئی تیار نہیں ہوا. آج سے نہیں، کم سے کم کئی سال ہو گئے، 6-7 سال ہو گئے مجھے الحمدللہ. پھر آپ جب نے سے میں ان لوگوں سے نکلا ہوں، سنو، رامن اور شیطان والی بات کری آپ نے. سر چڑھ کر بولتا ہے، اللہ نے منع کرا ہے، بولتا ہے، اللہ نے سر منع چڑھ کر کرا ہے. بولتا ہے. ارے اسلام وہ پودا ہے، جتنا تم اسے لچاؤ گے، جتنا تم اسے جھکاؤ گے، یہ اتنا ہی اوپر جائے گا انشاءاللہ. لیکن آپ نہیں جھک رہے، آپ نہیں جھک رہے. میں اسی اسلام کا ماننے والا ہوں جو بد مذہبوں کے سامنے الحمدللہ بلند آواز میں بولتے ہیں، تو یہی سینہ تو تان راوڑ کے میں اس تھا، کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں وہی مومن ہوں. یہی تو شیطانوں اور راوڑ میں فرق نہیں ہوا آپ نے. حرام خور شیطان بولتا ہے. آگے اپنی اوقات پر نزد کے نالے کی ناپاک پیداوار. یہ پھر وہی آگے اپنی اوقات پر، غیبت غیبت آگے اپنی اوقات پر شیطان بولتا ہے. شیطان کہیں کے غیبت غیبت شیطان بولتا، شیطان بولا نا کر رہا ہو، کیوں رے بھاری شیطان؟ کر رہا ہو، او بھاری کر رہا ہو، شیطان بولا نا بھاری تو کر رہا ہو. غیبت غیبت تو کہہ رہا تھا کسی کو یہ مت کہو وہ مت کرو. بھائی حرام خور نزد کے نالے کی ناپاک اولاد. غیبت غیبت غیبت. تو نے شیطان کیسے بولا یہ بتا پہلے مجھے. غیبت شیطان کیسے بولا تو نے بے نزد کے ناجائز اولاد؟ شیطان کیسے بولا؟ غیبت سالے حرام خور تو بہت بڑا امیر ہو سکتا ہے، سمجھا؟ تجھے عدالت میں بھی گھسیٹوں گا کمینے. شیطان بولا نا تو نے حرام خور. غیبت غیبت کرتا ہے نزد کی ناجائز اولاد. غیبت. تم اپنے قبر بھاری کر رہے فیصلہ ہو. آپ کو کرنا ہے. اس کی پوری حقیقت، پوری سچائی میں نے آپ کے سامنے لا دی ہے. آدھنک بھارت کے شیطانوں اس کا میں موبائل نمبر بھی ڈالوں گا. آپ اس کی کا بستی موبائل ہوگی. نمبر ہے مسلمانوں 93 409 98 058. غیبت یہ اس کا موبائل نمبر ہے. اب یہ لاسٹ نہیں میں ہوگا. بکواس کرنے لگا، بدتمیزی پر آ گیا، شیطان بولنے لگا. کرنا میں اللہ کا شکر ہے میں کوئی بدتمیزی نہیں تو کر نے رہا. آپ شیطان اپنی بولا نا، غیبت کر رہا ہو. تو نے شیطان بولا نا. تو شیطانوں والی حرکتیں کیوں ابے کر رہے ہو شیطان آپ؟ تو تو ہے پاگل کہیں کے. شیطان تو تو ہے. ابے ارے غیبت شیطان کر کہیں رہے ہو کے. بھائی جان، یہ تجھے میں نے غیبت میں کتنی آتا قرآن ہے. کی دلیلیں دے دی بے شیطان. تجھے قرآن ارے کی بھائی کتنی جان، یہ دلیلیں دی؟ غیبت میں آتا او ہے. شیطان کہیں کے تو نے قرآن، میں نے تجھے قرآن کی کتنی دلیلیں دی؟ تو نے مجھے کوئی ایک دلیل دی کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ یہ نبی غیب نہیں جانتے، میں نے ان کو غیب نہیں عطا کیا، میں نے ان کو غیب نہیں دیا؟ دکھا ایک آیت کوئی. ہلو. قیامت آ سکتی ہے، تیری طرف سے علم غیب کے نفی کے تعلق سے کوئی آیت نہیں آ سکتی. حق سر چڑھ کر بولتا ہے. مسلمانوں کرو فیصلہ. میں نے اس سے کل رات ہی منع کیا تھا. اس نے کل رات مجھے کال کیا تھا عشاء کے وقت. میں نے کہا کال کاٹ دے، بات نہیں کروں گا. پھر بولا نہیں بات کرنی ہے. صبح سے شام تک کتنی غیبت کرتے ہو یار آپ؟ ابے نزد کے ناپاک پلے، سچائی کو بولنا، سچائی کو بیان کرنا یہ غیبت ہے. ارے چوری کر کے چلا جاتا ہے، پولیس اس کو پکڑتی ہے، میں تجھے پکڑ رہا ہوں. کوئی غلط ہو اس پہ پردہ ڈال دو، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں. اچھا تو کیا کام کرتا ہے ذرا بتائیے. میں تو مزدور آدمی ہوں. اب جھوٹ مت بول، جو تیرا کام ہے وہ بول. جھوٹ مت بول، جھوٹ بولنے سے کام نہیں چلے گا. مزدور آدمی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. بالکل نہیں، اللہ کے رسول کا بندہ ہوں. ابے شیطان کا بندہ ہے. شیطان تو آپ ثابت ہو چکے ہو. تو اب تو شیطان ہے. اللہ کا بندہ ہوتا تو اللہ کا کلام سن کے تو مان جاتا، تیرا سینہ پگھل جاتا. آپ اپنے گھر میں ایک مندر بنوا لو، سب سے اچھا ہے. اور ولیوں کی پوجا پاٹ کرو، اگربتی لگاؤ آپ تو بس. نزد کے نالے کی ناپاک اولاد، مجھے تو پتا تھا تو نہیں مانے گا. میں نے مسلمانوں کے لیے یہ بھجن مت کرو. اتنی بات کی
تاکہ مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ یہ ابلیس کی اولادیں کیسی کیسی ہوتی ہیں. جب سے ہوئے وہابی دیوبندی، جب سے ہوئے پیدا وہابی دیوبندی، تو شیطان نے خوش ہو کر کہا آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. تو جب سے ہوئے وہابی دیوبندی پیدا، تو شیطان خوش ہو کر کہنے لگا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہ مورتیوں کی پوجا تم جیسے شیطان کی اولاد جب سے پیدا ہوئے ہو، جب سے شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو چھوڑ دیا. جاؤ پھرو گلی گلی پوچھا پوچھا، جاؤ پھرو پوچھا پوچھا. اے اللہ یہ غیبت کرنے والے کو اللہ وہابیت دیوبندیت میں ابھی تک کسی وہابڑی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو نور حسن کے سامنے بات کر کے اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دے، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی ٹاپک پر، کسی بھی موضوع پر. الحمدللہ، مگر میں تمہارے جیسے وہابڑوں سے بات کرنا خود ہی پسند نہیں کرتا ہوں. اللہ یہ غیبت کرتا ہے، تمہارے جیسے وہابڑوں سے بات کرنا مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. اللہ اس کو اٹھا لے. مجھے اچھا نہیں لگتا. راون اچھا تھا، یہ نور حسن تو راون سے بدتر ہے. دیکھو یہ رامڑ کا بھائی کہہ رہا ہے راون اچھا تھا. ابے رامڑ کے ساتھ تیرا حساب کتاب ہو، مسلمانوں کہو آمین. اس بندے کا حساب کتاب رامڑ کے ساتھ ہو، مسلمانوں کہو آمین. یہ بڑا راون ہے. اللہ مسلمانوں نے اس کا کال کاٹا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. مسلمانوں میرے لیے دعا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے شیطانوں کا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے مجھے اور علم عطا فرمائے، مجھے اور صلاحیت عطا فرمائے، مجھے اور ہنر عطا فرمائے. تم شیطانوں کے میں صرف مسلمانوں کے لیے کام کرتا ہوں، کسی شیطان کے لیے کام نہیں کرتا، کسی بدمذہب بدعقیدے کے لیے کام نہیں کرتا. میں ان مسلمانوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے کام کرتا ہوں جو دھوکے میں ان لوگوں کے ساتھ ہیں، جو انجان میں ان لوگوں کے ساتھ ہیں. شیطان. اور میں بتا دوں تم جیسے شیطانوں کی نماز نہیں ہے. تم وہابی دیوبندیوں کی نماز ہرگز نہیں، کسی بھی طرح نہیں، کیونکہ تمہارا باپ اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں لکھ کے مر گیا، مر کر مٹی میں مل گیا. اس نے لکھا معاذ اللہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے بیل کے خیال سے بدتر ہے، برا ہے معاذ اللہ. ابے شیطان کے پتر، حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو 10,000 کا انعام. حوالہ غلط ثابت کر دے 10,000 لے. غیبت. ابے حرام خور، جب سچائی کو بیان کرنا غیبت ہے تو پھر سچائی کیا ہے؟ ابے ارے سچائی کو بیان کرنا غیبت ہے. پھر قرآن میں کتنی باتیں آئی ہیں، منافقین کو کیا کیا کہا گیا ہے، منافقین کے ذکر بیان کیے گئے ہیں. بے جب تمہارا انتقال قرآن نے تیرے پاپا ولید ابن مغیرہ کی حقیقت کو کھولا ہے، اس کے 10 ایپ فاش کیے ہیں. جب تمہارا انتقال ہوگا راز اس کے بیان کیے ہیں. کرین کی مشین آئے گی، کرین کی مشین تمہیں اٹھانی. اس میں ایک ایسا ورڈ ہے، ایک ایسا راز ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو سن کر تجھے بھی جھٹکا لگ جائے گا. سن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عتل بعد ذلک زنیم. تمہارے پاپا ولید ابن مغیرہ کی اصل میں خطا تھی، وہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد نہیں تھا، وہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی اولاد تھا. سمجھے؟ آئی بات سمجھ میں؟ وہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد نہیں تھا بلکہ کسی اور کے نطفے سے پیدا ہوا تھا. شیطان. جب اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی تو اس کے 10 راز فاش ہوئے. اس میں 10واں یہی تھا جو مین تھا. وہ 9 تو خود جانتا تھا کہ ہاں یہ عیب میرے اندر ہے، یہ کمی میرے اندر ہے، مگر جو 10واں راز تھا کہ وہ حرامی ہے وہ نہیں جانتا تھا. قرآن نے اس کو واضح کیا. تو کیا قرآن نے چگلی کی؟ بے تم منہ زور ہو، بتا چگلی کی قرآن نے؟ تمہارے لیے بتا چگلی کی قرآن نے؟ ابے حرامی بولا ہے تمہارے پاپا کو، حرامی. کسی نے کسی کو تمہارے پاپا ولید ابن مغیرہ کو حرامی کہا ہے قرآن پاک نے. بتا، ارے بتا، کیا چگلی کی ہے قرآن نے؟ کیا رب نے چگلی کی ہے؟ رے بول.
जब तुम्हारा इंतकाल होगा अरे बता क्या कुरान ने भी चुगली की है? अरे सच्ची बात बोलना मुसलमानों का हक है, मुसलमान ही बोलते हैं। तुम्हारे पापा वलीद इब्ने मुगीरा का राज फाश किया मेरे रब ने, समझे? तो ये चुगली नहीं है, सच्ची बातों को बयान करना चुगली नहीं है। जो हमारे नबी की मुखालफत करते हैं वो चुगली है। बे हराम खोरो, नज्द के नाले की नापाक औलादो, भाग। अब आज के बाद कॉल मत करना, कॉल कट करता हूँ और मुसलमानों जरा इसकी खैर खबर ले लेना। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। बिरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, बहुत दिनों के बाद हाज़िर आया हूँ और चूँकि रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना था, प्रोग्राम की वजह से बिज़ी था, मसरूफ़ था। मसरूफ़ियत की बिना पर इन वहाबियों का ऑपरेशन न कर पाया। तो बिरादरान अहले सुन्नत, आज बहुत दिनों के बाद जब मैं यहाँ हाज़िर हुआ तो क्योंकि थानवी साहब का ऑपरेशन चल रहा था, लगातार आप देख रहे थे, लेकिन आज मैंने हमारे एक भाई हैं नूर हसन रज़वी साहब, माशाअल्लाह बड़े सुन्नियत का काम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको खूब बरकतें अता फ़रमाए। तो नूर हसन रज़वी चूँकि पहले एक देवबंदी थे, देवबंदियत में थे और फिर बाद में उन्होंने देवबंदियत से तौबा की और अल्हम्दुलिल्लाह वो सुन्नी बने और अब सुन्नियत का ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं। तो आज मैं उनकी फ़ेसबुक आईडी चेक कर रहा था तो मैंने फ़ेसबुक पर एक मैसेज देखा जिसमें उन्होंने देवबंदियों की एक किताब का हवाला देकर, तज़किरतुल खलील का हवाला दे करके एक पोस्ट डाली थी। तो जब मैंने उसको देखा तो मेरे दिल ने, बहुत दिनों से मेरा भी इरादा था कि ये पोस्ट मैं डालूं और लोगों को बताऊं कि देवबंदी ऐसी कौम है दुनिया के अंदर, आपने पेशाब पीने वाली कौमें देखी होंगी, लेकिन देवबंदी ऐसी कौम है जो गू भी खाते हैं, गू खाने वाली कौम है देवबंदी। तो बहुत दिनों से मेरा मिजाज में था कि ये पोस्ट मैं डालूं और बताऊं लोगों को कि ये इतने गंदे लोग हैं कि इनके यहाँ रसूलुल्लाह सरवरे कायनात की 12वीं की मीलाद हो और अगर तबर्रुक तकसीम हो तो इनके लिए नाजायज़ है, और इसी तरह इनके यहाँ पर 11वीं शरीफ का लंगर नाजायज़ है और छठी शरीफ का लंगर नाजायज़ है, खिचड़ा नाजायज़ है। लेकिन हाँ, गू जो है, गू जो इंतहाई मतलब खबीस तरीन चीज़ है कि जिसके ताल्लुक़ से लोगों का मिजाज तो ये होता है कि आदमी देखना भी पसंद नहीं करता है उसको, वो पाखाना इनके यहाँ इतना जायज़ है कि इसको सूंघते भी हैं और घर में तबर्रुक बना कर भी रखते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसारे तबर्रुकात की बात की जाए तो उस पर ये दलीलें मांगते हैं, लेकिन गू अपने घर के अंदर रखने पर इनके यहाँ कोई दलील नहीं है। मैं लफ्ज़ गू इसलिए बोल रहा हूँ कि वाकई ये गू से भी बदतर लोग हैं। आइए मैं ये पेश करता हूँ आपके सामने। ये देखिए, आप किताब देखें, ये किताब है तज़किरतुल खलील। ये देखें, तज़किरतुल खलील है, गौर से देखिएगा, किताब आराम सुकून से देख लें आप, उसके बाद ही मैं हटाऊंगा। और इसके लिखने वाले हैं मौलवी आशिक इलाही मेरठी, इन्होंने इसको लिखा है तज़किरतुल खलील को, और ये छपी है दारुल किताब देवबंद से। इसका सफ़ा नंबर 117 है। उसमें लिखते बी अम्मी की उम्र तवील हुई और उन्होंने नवासों की औलाद को भी देखा। आखिर उम्र में बसारत और चलने फिरने से माजूर हो गई थी और मर्जुल मौत में 3 साल कामिल साहिबे फराश रही, यानी बस लेटी रही, बिस्तर पर ही रही, उठी नहीं। मगर कल्बी व लिसानी ज़िक्र अल्लाह में फ़र्क नहीं आया, मतलब ना दिल से ज़िक्र बंद हुआ, ना मुँह से ज़िक्र बंद हुआ, और ना सब्र व रिज़ा बर क़ज़ा में कमी लाहिक हुई। जिस मरीज़ को 3 साल मर्ज़ असहाल यानी दस्तों का मर्ज़ हो, इस तरह गुजरे कि करवट बदलना भी दुश्वार हो, उसके मुताल्लिक ये ख्याल बेमौका न था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी ना जाएगी। मगर देखने वालों ने देखा कि गुस्ल के लिए चारपाई से उतारने पर पोतड़े निकाले गए जो नीचे रख दिए जाते थे, मतलब धुलाते नहीं थे ये लोग, पोतड़े रख देते नीचे, और बड़ी भी 3 साल तक लगातार हगती रही, खूब हगा उसने। तो बहरहाल वहाँ पर मतलब जो है तो पोतड़े रखे हुए थे जो नीचे रख दिए जाते थे, उनमें बदबू की जगह खुशबू और ऐसी निराली महक फूटती थी कि एक दूसरे को सुंघाता। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कितनी गंदी कौम है ये। अरे गू है यार, गू, अगरचे तुझे लगता है कि उसमें खुशबू आ रही है, तब भी एक दूसरे को सुंघा रहे हो तुम लोग। ये इस तरह सुंघाते हो सकता है, ये लो सूंघो, ये लो सूंघो, ये लो सूंघो, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो सुंघाते हैं एक दूसरे को, और हर मर्द औरत ताज्जुब करता था। चुनांचे बग़ैर धुलवाए हुए उनको तबर्रुक बनाकर रख लिया गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आप सोच सकते हैं कि ये वो कौम है जो गू, जो उसकी नानी जो हगती थी ना 3 साल तक के, जो पोतड़े रखे हुए थे,
تو وہ نکال کر کے اس میں بدبو نہیں آ رہی تھی، ان کا کہنے کے مطابق لوگوں کو سونگھا رہے تھے کہ سونگو کتنی اچھی خوشبو ہے، کتنی اچھی خوشبو ہے، کتنی اچھی خوشبو ہے، اور سونگ سونگ کر کے رکھا۔ اور حیرت کی بات یہ کہ ہر مرد و عورت تعجب کرتا تھا، چنانچہ بغیر دھلوائے ہوئے، واقعی تعجب تو مجھے بھی ہو رہا ہے کہ کتنے خبیث لوگ ہیں یار، کہ گو مطلب سونگ رہے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو بھی سونگا جاتا ہے، تو سونگ رہے تھے اور ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گو کھانے والے دیوبندیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوبند میں کوئی ایسا مفتی ہے جو میرے اعتراضوں کا جواب دے دے؟ میرا اعتراض کھلم کھلا یہ ہے کہ دیوبندی حضرات یعنی علماء دیوبند جن باتوں کا انکار انبیاء اکرام کے تعلق سے کر دیتے ہیں، اولیاء اکرام کے تعلق سے کر دیتے ہیں، نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، انہی سب باتوں کو اپنے مردہ بزرگوں کے لیے مانتے ہیں، اپنے مردہ بزرگوں کے لیے مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو علماء دیوبند ہیں ان کے لیے تسلیم کرتے ہیں اور انبیاء اکرام اولیاء اکرام کے لیے انکار کرتے ہیں، یہ میرا اعتراض ہے۔ ہے کوئی دیو کا بندر، دیو کا پجاری، مشرک، کافر، بد مذہب، بد دین، بد عقیدہ، دیو کا بندر، دیو کا پجاری، دیو کی بندگی کرنے والا ہے کوئی جو میرے اعتراضوں کا جواب دے؟ اگر ہے کوئی تو آئے سامنے اور میرا نمبر دے دو، پھیلا دو دیو کے بندروں میں، میرا نمبر دیو کے بندروں میں پھیلا دو، میرا یہی اعتراض ہے۔ میرے اعتراض کا جواب نہیں دیتے حرام خور، اور الٹا مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔